بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون کل نفس ذائقۃ الموت موت العالم موت العالم۔ ایک عالم دین کی موت گویا اس عالم کی موت کے مانند ہے۔ العلماء باقون ما بقی الدہر۔ گلگت بلتستان کا مجاہد، عالم دین، ملک و قوم کا عظیم سرمایہ، نابغہ روزگار، انگنت امور خیریہ کے مؤسس، محسن قوم و ملت، مفسر قرآن، عالم ربانی، عالم باعمل، شفیق و مہربان مربی، استاد العلماء، فخر بلتستان، شیخ الجامعہ حضرت حجت الاسلام المسلمین شیخ محسن علی نجفی کل اسلام آباد میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ ان کی رحلت عالم تشیع کے لیے نہایت افسوسناک ہے۔ ملت جعفریہ ایک عظیم ہستی سے محروم ہو گئی۔ علم و ادب کا ایک اور سورج غروب ہو گیا۔ اس عظیم مصیبت پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مراجع عظام، رہبر معظم کی خدمت میں اور علماء کرام ملت تشیع اور ان کے شاگردوں اور ان کے خانوادے کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ آئیے اس عظیم مجاہد اور عالم ربانی کی سادہ زندگی پر ایک دائرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاقائی اور خاندانی پس منظر پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برف پوش پہاڑوں، سرسبز و شاداب وادیوں، گنگناتی آبشاروں اور اپنے گہرائیوں پر ناز کرتی ہوئی پرسکون جھیلوں کا دوسرا نام شمال علاقہ جات ہے۔ پاکستان کے اس علاقے میں واقع شہر اسکردو کے مرکز سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دور افتادہ، دشوار گزار مگر حسن فطرت سے مالا مال ایک گاؤں مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی کے جائے ولادت ہے۔ خاندانی ریکارڈ کے مطابق آپ کا سن ولادت 1943 عیسوی ہے۔ آپ کے پردادا جان کا اسم گرامی حسین حلیم، دادا جان کا نام عبد الحلیم اور والد صاحب کا نام گرامی مولانا حسین جان ہے۔ آپ کے والد صاحب کو خدا نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے والدین کا سب سے زیادہ لاڈ پیار آپ کے حصے میں آیا۔ 1942 عیسوی میں اسکردو کا یہ دور افتادہ گاؤں سادہ طرز زندگی کا حامل تھا۔ یہاں کے سبھی لوگ کھیتی باڑی کرتے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور مقامی وسائل کو بروئے کار لا کر گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ زندگی کے کچھ اہم واقعات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کچھ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے محض 5 سال، جبکہ آزادی بلتستان کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ ہم کم عمری کے باوجود اس وقت کے اہم واقعات آج بھی آپ کے ذہن پر پوری طرح نقش ہیں، چنانچہ انہیں یاد ہے کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا نام زبان زد عام تھا اور علاقے کے مکینوں کی پاکستان میں شمولیت کے لیے رائے شماری کا شور و غوغا بھی ان کے کانوں میں پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ بلتستان کے بہادر اور غیور عوام نے بلتستان کی آزادی کے لیے جو عظیم جد و جہد کی، اس حوالے سے بھی انہیں یاد ہے کہ جنگ آزادی بلتستان میں شرکت کرنے والے مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے گاؤں میں ایک تقریب بھی ہوئی تھی اور اس تقریب میں ان کے والد صاحب نے مجاہدین کی جد و جہد کے حوالے سے اشعار پڑھ کر لوگوں سے زبردست داد پائی تھی۔ تقریب کے اختتام پر صدر محفل نے ان کے والد صاحب کو 10 روپے کا ہندوستانی سکہ بطور انعام دیا تھا۔ اس وقت تک پاکستانی کرنسی گردش میں نہیں آئی تھی۔ 10 روپے کا وہ سکہ ایک عرصے تک ان کے خاندان کے پاس بطور یادگار محفوظ رہا۔ اگر علامہ صاحب کے آغاز تعلیم کی اگر بات کریں تو علامہ صاحب کی ابھی عمر 14 سال تھی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور شفقت پدری سے محرومی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی وقتی طور پر رک گیا۔ ایسے میں ان کے گاؤں کے بالکل ساتھ ایک گاؤں تھا جو اب بھی اخوند گاؤں کہلاتا ہے۔ اخوند گاؤں قدیم شیعہ بستی ہے جبکہ ان کا سارا علاقہ خود علامہ صاحب کا جو سارا علاقہ تھا وہ نور بخشی تھا اور اس کے برعکس جو اخوند گاؤں تھا وہ سارا شیعہ تھا۔ اس گاؤں کے ایک عالم دین مولانا حسین کے پاس انہوں نے دوبارہ تعلیم شروع کی اور صرف میر وغیرہ، ہدایہ سمدیہ وغیرہ وہاں پر انہوں نے پڑھی۔ ان کے استاد اخوند حسین مقامی طور پر پڑھے ہوئے تھے، جہاں ہم لوگ جو ہے اس کو اخوند کہتے ہیں، جو وہاں پر مقامی طور پر علماء کے ساتھ پاس پڑھے ہوتے ہیں ان کو اخوند کہتے ہیں اور بہت دین پر جو ہے وہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں ان کے ساتھ پڑھا کیونکہ وہ باہر پڑھے ہوئے نہیں تھے نجف یا حوزے سے۔ اس کے بعد ان سے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ سید احمد موسوی نجفی سے کسب فیض کیا اور ان سے کافی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ چنانچہ شرح العلوم تک تعلیم انہوں نے علامہ سید احمد موسوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔
حصول تعلیم کے لیے سفر کی اگر بات کریں تو بلتستان سے باہر جانے اور مزید تعلیم کے لیے اداروں کی تلاش علامہ صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا، اور کسی نے انہیں یہ سوچ نہیں دی تھی کہ انہیں تعلیم کے لیے بلتستان سے باہر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ از خود حصول علم کا شوق لیے سن 60 میں جو ہے بلتستان سے چلے، لیکن تعلیمی اداروں کی بابت ضروری معلومات نہ ہونے کے باعث کراچی کا چکر لگا کر واپس بلتستان آ گئے اور تعلیم کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ پھر 3 سال بعد یعنی 1963 عیسوی میں دوبارہ کراچی آئے اور حیدرآباد سندھ کے مدرسہ مشارع العلوم میں داخلہ لیا۔ اس وقت وہاں مولانا سمر حسن زیدی صاحب مدرسے کے پرنسپل تھے، اور مولانا منظور حسین صاحب ان کے ادبیات کے استاد تھے۔ مولانا سمر حسن زیدی اور مولانا منظور حسین رحمۃ اللہ علیہم دونوں ہی ان کے پسندیدہ استاد تھے۔ مدرسہ مشارع العلوم حیدرآباد سندھ میں علامہ صاحب نے 1 سال گزارا۔ ابتدا میں انہیں اردو اچھی طرح نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ حیدرآباد میں رہے تو وہاں کیونکہ اردو بولنے کا رواج تھا اور مولانا سمر حسن زیدی، مولانا منظور حسین، ان سب کی مادری زبان اردو تھی، اگرچہ وہاں سندھی طالب علم بھی تھے جو اپنے سندھی میں بات کرتے تھے، تاہم اردو کا غلبہ تھا، اس لیے وہاں رہ کر انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ مدرسہ مشارع العلوم سندھ میں شرح العلوم سے نیچے تک تعلیم دی جاتی تھی، چنانچہ انہیں بھی وہاں 1 سال تک شرح العلوم سے نیچے تعلیم دی جاتی رہی، لہٰذا انہیں مزید تعلیم کے حصول کے خاطر 1 سال بعد ہی یہ مدرسہ چھوڑنا پڑا۔ البتہ عربی ادب میں وہاں پڑھائی جانے والی کتب اور اردو لکھنے والے بولنے کی مشق نے انہیں آئندہ زندگی میں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اس زمانے میں مدرسہ مشارع العلوم حیدرآباد سندھ ایک باقاعدہ مدرسہ تھا جس میں طلاب کو تمام سہولتیں میسر تھیں، تاہم علامہ صاحب نے حصول علم کے لیے کیونکہ کبھی بھی سہولیات کی پرواہ نہیں کی، لہٰذا اس باسہولت مدرسے کو چھوڑنے کی وجہ بھی محض یہ بنی کہ وہاں شرح العلوم سے نیچے تک کی تعلیم تھی، جبکہ وہ شرح العلوم پہلے ہی پڑھ چکے تھے اپنے آبائی گاؤں سے۔ علامہ صاحب نے 1 سال بعد ہی مدرسہ مشارع العلوم چھوڑ دیا، جبکہ ان دنوں خوشاب میں مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ آف سدھو پورا کے نام سے مشہور تھے، دارالعلوم جعفریہ خوشاب کے پرنسپل تھے۔ علامہ صاحب نے جب ان کا نام سنا تو وہ ان کے پاس دارالعلوم خوشاب گئے۔ علامہ صاحب نے اس مدرسے میں سال سوا سال گزارا، پھر انہوں نے سنا کہ جامعۃ المنتظر لاہور میں حصول تعلیم کی بہترین مواقع ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے، کیونکہ لمعہ جو ہے وہ لمعہ کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں حوزے کی طرف، لہٰذا انہوں نے وہاں سے جامعۃ المنتظر میں حصول تعلیم کے لیے جو ہے وہاں پر تشریف لائے۔ جامعۃ المنتظر میں مولانا حسین بخش جاڑا صاحب، بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت محسن ملت بھی ہیں اور اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ حسین بخش جاڑا بہت بڑے عالم دین ہیں مرحوم، اور مولانا صفدر حسین مرحوم کی جو تفسیر ہمارے یہاں پر جو سب سے مشہور تفسیر ہے اس کا جو ہے مترجم اردو میں جنہوں نے حق ادا کیا ہے، سید صفدر حسین مرحوم، ٹھیک ہے، تفسیر نمونہ جن کا بہت مشہور ہے، انہوں نے تعلیم ان سے جو ہے کسب فیض کیا ان دونوں علماء دین سے۔ نجف اشرف اس کے بعد جو ہے وہ روانگی ہوئی آپ کی کچھ عرصہ جامعۃ المنتظر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ علامہ صاحب پوری یکسوئی کے ساتھ لاہور میں زیر تعلیم تھے کہ یکایک ان کے دل میں ایک روشنی سی اتری اور چشم تصور میں انہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف جو ہے وہ جگمگاتا دکھائی دینے لگا۔ علامہ صاحب کے والد صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ایسے میں انہیں حصول علم کے لیے بہتر تعلیمی ادارے بتانے اور بہتر مستقبل کی جانب رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ کسی نے نہ شوق دلایا، نہ کسی نے کوئی وسائل فراہم کیے، بس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ جگہ جگہ خود قیام کرتے تھے اور خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنا ہر فیصلہ خود کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کا اس وقت نجف اشرف جانے کا فیصلہ بر وقت تھا اور بہتر تھا، چنانچہ انہوں نے جب لاہور سے نجف جانے کا ارادہ کیا تو ایک بار پھر کراچی اپنے چچا کے پاس پہنچے۔ اس وقت ان کے چچا کی جو ہے مالی حالات کچھ اتنے بہتر نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے تھوڑا کرایہ دے دیا جسے لے کر خدا کے سہارے اور اس پر توکل کر کے علامہ صاحب اور ان کی اہلیہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ نجف اشرف پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ نجف اشرف پہنچنے کے بعد حوزے میں داخلے کا جو مسئلہ درپیش آیا، وہاں ان دنوں لاہور کے مولانا صادق علی مرحوم آیت اللہ حکیم رحمۃ اللہ کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں، اگرچہ وہاں امتحان لے کر شہریہ دیا جاتا تھا، تاہم کیونکہ علامہ صاحب مقاصد پڑھے ہوئے تھے اس لیے ان کا 2 دینار تقریباً 40 روپیہ شہریہ جو ہے وہ لگا دیا گیا حوزہ علم نجف میں۔ ان دنوں زیادہ تر ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ایران کے طلاب ہوتے تھے اور ایرانی طلاب کی تعداد نسبتاً زیادہ تھی اور زیادہ تر اساتذہ بھی ایرانی تھے۔ صرف آیت اللہ حکیم عراقی مشترک
مجتہد تھے اور وہی مرجع تقلید تھے، وگرنہ تمام اساتذہ بھی عموماً ایرانی ہی تھے جو فارسی میں پڑھاتے تھے۔ جب علامہ صاحب نے درسی کتب ختم کر لیے تو اس کے بعد آیت اللہ خوی کے درس خارج میں شرکت کرنے لگے۔ آیت اللہ خوی عربی میں درس خارج دیتے تھے کیونکہ وہاں عرب طلاب جو ہے وہ وہاں بھی ہوتے تھے، عرب طلاب بھی ہوتے تھے اور ایرانی بھی، اردو بولنے والے بھی۔ پھر آیت اللہ سید باقر الصدر نے بھی درس خارج شروع کیا تو ان کے درس میں بھی علامہ صاحب جاتے تھے۔ خود باقر الصدر عرب کے ہیں، یعنی عراق کے رہنے والا ہے، تو انہوں نے بھی عربی میں پڑھایا ہی۔ ان دونوں آغا خوی کا فقہ کا درس ہوتا تھا اور آیت اللہ باقر الصدر کا حصول کا درس ہوتا تھا۔ ان سب میں انہوں نے شمولیت اختیار کیا۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء اور برجستہ جو ہے وہ فقہا کے جو ہے وہ شاگردی انہوں نے اختیار کی ہے۔ عربی کتب کی تصنیف کی اگر بات کریں، دوران تعلیم آپ نے بونوا النہج السوی فی معنی مولا الولی کے نام سے دوران طالب علمی میں ہی آپ نے یہ کتاب لکھی، عربی زبان میں ایک اہم کتاب۔ اس کتاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی تفریغ نامور عالم دین جناب بزرگ تہرانی نے لکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ طالب علمی میں جو کتاب لکھی ہے وہ اتنی بہترین کتاب تھی کہ اس میں ایک بہت بڑے فقیہ عالم دین تہرانی، بزرگ تہرانی کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے اس پر تفریض لکھی، جبکہ نجف اشرف کے اساتذہ و اہل فکر عربی دان طبقے میں اس کو بے حد جو ہے اس کتاب کو پذیرائی ملی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علمی کمالات کیا تھے۔ علامہ صاحب نجف اشرف میں پوری یکسوئی اور دلجمی کے ساتھ خرمن علم سے خوشہ چینی کر رہے تھے کہ یکایک عرب کے حالات خراب ہوئے، عراق کے اندرونی حالات نے پلٹا کھایا اور صدام ملعون نے دینی مراکز پر شب خون مارنا شروع کر دیا، روز کا معمول انہوں نے بنا لیا۔ ایسے میں سلسلہ درس و تدریس رک گیا اور حوزہ علمیہ میں معمولات زندگی اجرت بنا دیے گئے۔ انہوں نے چنانچہ بادل نخواستہ علامہ صاحب کو حوزہ علم نجف اشرف کو خیر بات کہہ کر پاکستان کا رخ کرنا پڑا۔ جب آپ پاکستان تشریف لائے تو انہیں اسلام آباد میں ایک مؤثر دینی ادارے کے قیام کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ اس وقت ایسا کوئی آئیڈیل ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ اسے سامنے رکھ کر کام کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے حالات جو ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف تھی۔ مثلا مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نے لاہور میں کام کیا تو وہ جامعۃ المنظر میں برسوں سے پڑھا رہے تھے۔ جامعۃ المنظر ایک مضبوط ادارے کے طور پر پہلے سے قائم تھے، اس کے لیے وسائل موجود تھے، وہاں پڑھنے والے خود بھی مدرس بنے اور وہ آگے بڑھیں، وہاں ان کی جان پہچان کا ماحول تھا۔ جبکہ علامہ صاحب کا حال ایسا نہیں تھا، وہاں پر قطعی اجنبی تھے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ پیچھے دور افتادہ مقام بلتستان سے ان کا تعلق ہے، اور جو ان کے علاقے کے لوگ جاننے والے تھے وہ بھی مالی اعتبار سے آسودہ نہ تھے کیونکہ زیادہ تر غربت ہے وہاں پر۔ چنانچہ سوائے خدا کے انہیں کسی کا کوئی آسرا نہ تھا۔ ان کی حالت لمبے عرصے تک رہی، یہاں تک کہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اسلام آباد میں دینی ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ اندازہ لگیں کہ عالم بے سر و سامانی میں آغاز کار خیر انہوں نے کس طرح سے کیا۔ علامہ صاحب وہ دن کبھی نہیں بھولے کہ جب اسلام آباد میں جگہ تو الاٹ ہو گئی تھی مدرسے کے لیے، درس کے دوران ہمیں درس پڑھاتے ہوئے آپ کبھی کبھی اپنے حالات اور تلخ واقعات جو ہے وہ بیان فرماتے تھے۔ اس خالی جگہ پر جو الاٹ ہوئی تھی کوئی قابل ذکر عمارت وغیرہ بھی نہیں تھی۔ ایسے میں علامہ صاحب نے اسی ویرانی میں ایک چھپر ڈالا، یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے سے بنا ہوا یا کچھ بلاک رکھ کر جو ہے وہ جیسے مزدور جو ہے وہ بناتے ہیں اس کے لیے اپنے لیے، تو اس طرح کا کچھ انہوں نے بنایا، ایک چھپر ڈالا، چند طالب علم کو لے کر وہاں پر بیٹھ گئے اپنے فیملی کے ساتھ۔ یوں سمجھے کہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے طلاب کو پڑھانا شروع کیا اور انتہائی اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ ایسے میں عراق سے ایک صاحب ان کا پتہ پوچھتے پوچھتے ان تک پہنچ گئے، جبکہ وہ انہیں پہچانتے تک نہ تھے، یعنی علامہ صاحب ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ اب وہ عراق والے جب ان کے پاس آئے ان کا حال دیکھ کر بہت ناراض بھی ہوئے اور بہت افسوس بھی ہوئے کہ انہیں اس بے سر و سامانی کے عالم میں مدرسہ بنانے کی بھلا کیا پڑی تھی۔ سوال بھی کیا انہوں نے کہ کیا ضرورت تھی اس حالت میں تمہیں مدرسہ بنانے کی۔ علامہ صاحب نے کہا کہ یقیناً بے سر و سامانی باعث ندامت ہے، لیکن ہمیں اسی ندامت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر ہم کام نہ کریں تو پھر رہ جائے گا، ہم خدمت نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہمیں یہ کام تو بہرحال کرنا ہے چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں، علامہ صاحب اپنے ارادت مندوں سے اکثر فرماتے ہیں کہ جب انسان کرنے پر آتا ہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ان کا قطعاً دعویٰ نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، بلکہ ان کی یہ حسرت ہے کہ کاش انہوں نے کچھ کیا ہوتا اور پھر اللہ نے انہیں یہ کے بعد دیگر توفیقات سے نوازا، اور شاید
انہوں نے کبھی بتایا، میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ صاحب آئے عراق سے اور انہوں نے مدرسہ بنانے کی جو تھوڑا بہت رقم جو بنتی تھی انہیں پرووائڈ کیا، تو ایک بلڈنگ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر بنائے، اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ سے یہ سفر جو ہے وہ رکا نہیں اور چلتا رہا، ایک کے بعد ایک اللہ نے توفیقات سے آپ کو نوازا۔ اسی طرح دولت، شہرت، عزت سب کچھ آپ کے حصے میں آئی، یوں نہایت خلوص، کیونکہ خلوص کی دولت سے آپ مالا مال تھے، اللہ کی طرف سے خلوص کی دولت سے مالا مال تھے، شہرت نہیں چاہیے تھے آپ کو، دکھاوا نہیں ہے آپ میں، آپ نے مکمل خلوص کے ساتھ یہ کام کار خیر اپنے شروع کیا، دن رات کی مسلسل کوششوں سے انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھا آپ نے، اور اسے بطریق احسن نبھا کر دکھایا، یوں آپ واقعی محسن ملت قرار پائے، آپ کا نام بھی محسن ہے، اور آپ واقعی آپ کا کردار اور آپ کی رفتار جو ہے اور آپ نے جو کچھ کیا اس سے آپ واقعی جو ہے وہ محسن ملت کہلانے کے قابل ہیں۔ آپ کی تصنیف اور تالیف کی اگر بات کریں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کتاب ایک طالب علم جب تھے اسی دوران آپ نے لکھی، بہت بڑی پذیرائی ملی۔ علامہ صاحب نے انہی دنوں ایک کتاب محنت کا اسلامی اصول لکھی اردو میں، اس کے علاوہ کچھ عربی کتابوں کے اردو ترجمے بھی کیے ہیں، تلخیص المنطق مظفر جو ہے اس کی تلخیص بھی کی ہے انہوں نے۔ آپ نے 50 سال کی عمر میں قرآن کی تفسیر کو شروع کیا، 50 سال کی عمر میں آپ اندازہ لگائیں، بہت بڑا شاہکار ہے۔ پھر تفسیر روک کر ترجمہ اور حاشیہ لکھنا شروع کیا، کبھی کبھی مجھے بلاتے تھے، مجھے بہت چاہتے تھے کیونکہ اس وقت میں بالکل چھوٹا تھا، نابالغ تھا، اور میں اذان دیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے آواز دی تھی تو وہ بہت پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت سے اور بہت زیادہ پیار سے مجھے سمجھاتے تھے کہ اذان دے دیا کرو، تمہاری اذان سننے کے لیے میں آتا ہوں۔ اس وقت جامعۃ المنتظر بھی، جامعۃ الکوثر بھی تھا اور جامعۃ الاہل بیت بھی تھا، زیادہ تر اس وقت آپ جامعۃ الاہل بیت میں گزارتے تھے، 2006-07 کی بات ہے جب زلزلہ آیا تھا، اس وقت ہم وہاں پر تھے، تو وہ جب میں جاتا تھا ان کے کمرے میں، کبھی کبھی مجھے بلاتے تھے اذان سننے کے لیے، قصیدہ پڑھنے کے لیے، تو میں جا کر ان کو سناتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ان کے پورے کمرے میں جو ہے وہ قرآن بچھا ہوا تھا، مختلف تفسیر، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تفاسیر جو ہے وہ مکمل ہر جگہ پر جو ہے وہ قرآن بچھے ہوئے ہوتے تھے مکمل طور پر اپنے میز پر جو ہے، اور کبھی اس قرآن میں دیکھ رہے ہیں، کبھی اس قرآن میں دیکھ رہے ہیں، اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس قدر محنت کی انہوں نے، اور اللہ نے انہیں توفیق دی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ تفسیر کا جو کام تھا وہ مکمل کر لیا یا نہیں کی۔ اس کے بعد تفسیر کو روک کر آپ نے ترجمہ اور حاشیہ لکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے تفسیر ختم کریں گے، اس کے بعد خلاصہ و حاشیہ بنانا شروع کریں گے، لیکن جب ایسا کیا تو اس کام کو خاصاً طولانی پایا، چنانچہ انہوں نے ترجمہ قرآن کا آغاز کیا۔ اس کام میں انہیں قدم قدم پر یہ احساس ہوا کہ کاش ان کے پاس وسائل گشادہ اور کام کرنے کی سازگار فضا ہوتی، وقت ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، اس لیے کہ موجودہ وسائل اور ماحول میں ترجمے کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے دوران ترجمہ نہ جانے کتنی مرتبہ اعادہ نظر کیا، دوبارہ نظر ثانی کیا۔ اس دوران انہوں نے دیگر تراجم کا بھی بغور جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ کچھ لوگوں نے عجلت سے کام لیا اور پوری طرح سے محنت نہیں کیا۔ انہوں نے جب یہ کام کیا تو پھر اندازہ ہوا کہ آدمی خواہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اس قسم کے ہر کام کے لیے بہرحال حوصلہ، وقت اور محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی قابلیت بھی نہیں تھی، اور بالفرض اگر قابلیت ہوتی بھی تو اس کام کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میسر نہ تھا، حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال ترجمہ کیا اور اس پر کئی بار اعادہ نظر کیا، ایسے میں بہت سی باتیں سامنے آ گئی۔ خدا کا شکر ہے اس کام کے انجام دہی میں وہ کامیاب رہے، یوں تفسیر قرآن کا کام ان کا شاہکار شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ دینی اور دنیوی تعلیم کے لیے قابل تحسین ادارے جامعۃ اہل البیت سب سے پہلے آپ نے بنیاد رکھی اس کے بعد جامعۃ الکوثر آپ کا ایک خواب تھا جسے آپ نے پورا کر کے دکھایا۔ اس وقت کالج اور اسکول سسٹم جو بہترین تعلیمی سسٹم ہے، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی، اسی طرح سے سینکڑوں ادارے پورے ملک میں اور پورے جو ہے وہ علاقے میں آپ نے بنائے ہیں، اور بے آسرا اور لاوارث یتیموں، بیواؤں، فقراء، مساکین کے لیے مکمل رہائش، کھانا پینا کا انتظام، وہاں پر پوری کالونی بنائی ہوئی ہے آپ نے اسکردو میں، مدینہ کالونی کے نام سے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے منظم طریقے سے وہاں بنے، کھانا پینا، رہائش، سب کچھ ان کے لیے فری ہے، میڈیکل تک ان کے لیے فری ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیمی جو ہے وہ سسٹم وہاں پر ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں مساجد، ہسپتال آپ نے بنائے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں منصوبے ابھی زیر عمل ہیں، اور کتنے منصوبے ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔
لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ملت کے لیے کتنی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور اس دوران آپ نے کبھی بھی بھولے سے دکھاوا ریاکاری اور شہرت سے کام نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت چیزیں دی تھی، بہت کچھ آپ کو نوازا۔ تکبر سے بچنے، دکھاوا ریاکاری سے بچنے کی دعا بھی کرتے تھے اور ہمیں تاکید بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور اس کے بدلے میں اجر عظیم عنایت فرمائے، اور جو اجر آپ کو ملنے والا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم سب کو بھی ان کے طفیل دین کی اسی طرح سے خدمت کا جذبہ عطا کر، جس طرح سے اس عالم ربانی کو، اس متقی پرہیزگار استاد العلماء مفسر قرآن، قوم و ملت کا جو ہے محسن، اور قوم و ملت کے لیے باعث فخر اس علامہ اور اس مجاہد کو جو اللہ نے جو کچھ صفات عطا کی ہیں، ہم سب کو بھی عطا کرے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی دین کا اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس عالم ربانی کے روح کو عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن